بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کچھ لوگ بزرگوں کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیتے ہیں، تو یہ چیز کہاں تک درست ہے اور اس کی کیا کوئی دلیل موجود ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اصل تو پانی کو بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الشرب قائما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، ایک متبرک پانی پیتے وقت اور ایک ضرورت کے وقت۔ ضرورت کے وقت کی جو بات ہے وہ تو واضح ہے، آدمی جو ہے کوئی ایسی اس کی جگہ، اس کے پاس جگہ نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ بیٹھ سکے، یا کوئی گندی جگہ ہے، یا پھر وہ بہت جلدی میں ہے، جنگ کے موقع پہ ہے، فوراً اس کو پانی پی کے واپس جانا ہے، اور اس طرح کی یعنی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن متبرک پانی، اس پہ ہم تھوڑا جو ہے روشنی ڈالتے ہیں۔ متبرک پانی جیسا کہ زمزم کا پانی ہے، زمزم کے پانی کو کھڑی ہو کر پینا جو ہے مستحب ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے پانی کو ایک ڈول میں سے کھڑے ہو کر پیا۔ اسی طرح اور ایک بابرکت پانی وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں سیدنا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی لے کر کھڑے ہو کر آپ جو ہے اس پانی کو پیے، اور اس کے بعد فرمایا ان اناسا یکرہون الشرب قیاما، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ جانتے ہیں، وان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنع مثل ما صنعت، اور بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا۔ اب مولا علی یہ بات تو جانتے تھے کہ پانی کو بیٹھ کر پینا ہی سنت ہے، لیکن آپ کا بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ہر پانی کو بیٹھ کر ہی پینا مستحب نہیں ہے، کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جن کو کھڑے ہو کے پینا جو ہے مستحب ہوتا ہے، جیسا کہ متبرک پانی۔ اب یہ جو وضو کی نیکی کا جو عمل کرتے ہیں جس پانی کے ذریعے، وہ پانی جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے، اس نیک عمل کی وجہ سے بابرکت ہو جاتا ہے، تو برکت والے اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا جو ہے مسنون ہے۔ اب یہ جو دو روایتیں ہم پیش کیے ہیں، اس سے پانی کے بابرکت ہونے کے دو ذریعے ہم کو ملتے ہیں، دو سبب ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا سبب کسی نیک بندے سے اس پانی کی نسبت ہونا، جیسا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کے پانی کو نسبت ہونا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں کو جب زمین پر رگڑا تو اس کی برکت سے جو پانی نکلا تو وہ بابرکت پانی زمزم بن گیا۔ تو یہ زمزم بابرکت ہے کیونکہ اس کی نسبت جو ہے اللہ کے نیک بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اس کی نسبت ہے۔ تو پانی کے بابرکت ہونے کا ایک سبب کیا ہوا کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے اس کی نسبت ہونا، اور دوسرا سبب کیا ہوا، کسی اللہ رب العزت کے پسندیدہ عمل یعنی عمل صالح سے اس کی نسبت ہونا، جیسا کہ وضو کا بچا ہوا پانی۔ وضو کا جو نیک عمل ہے جب وہ کرتے ہیں اور اس سے اس پانی کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ پانی بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے یا پسندیدہ بندے، محبوب بندے سے نسبت والا جو پانی ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اور اس بابرکت پانی کو برکت والا ہونے کی وجہ سے جو ہے کھڑے ہو کے پینا مسنون ہے۔ اسی طرح نیک عمل سے جس پانی کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے، اور اس بابرکت پانی کو بھی کھڑے ہو کر پینا مسنون اور مستحب ہے۔ اور یہ دونوں عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر کے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ نبی مکرم علیہ وآلہ والسلام نے یہ بھی واضح فرما دیا اپنی امت کے لیے کہ صرف نبیوں سے نسبت رکھنے والا پانی ہی بابرکت نہیں ہوتا ہے، بلکہ امت کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے نسبت رکھنے والا پانی بھی بابرکت ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا بچا ہوا یا مسلمانوں کا استعمال شدہ جو پانی ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے بابرکت پانی قرار دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیل یا رسول اللہ الوضوء من جر مجمر احب الیک ام من المطاہر،
یا رسول اللہ آپ کو بند گھڑوں میں اس کا پانی جو ہے زیادہ پسند ہے، بند گھڑوں میں کا پانی کے جس کو جو ہے ابھی کھولا نہیں گیا، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، ویسا پانی زیادہ پسند ہے، یا عام جو پانی ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہوتا ہے جس میں سے لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں، کیا وہ زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بل من المطاہر، نہیں بلکہ جو مطاہر میں سے ہوتا ہے، یعنی وضو کا جو کھلا پانی ہوتا ہے جس میں سے سارے مسلمان جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں وضو کرتے ہیں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کی جگہ کا جو پانی ہوتا ہے، یا وضو کے حوض کا جو پانی ہوتا ہے، اس کی طرف سرکار جو ہے بھیجا کرتے تھے کہ پانی مجھے اس میں سے لا کر دو۔ چنانچہ جب وہ پانی کو لایا جاتا تو سرکار اس میں سے پیا کرتے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں فَيَشْرَبُ يَرْجُو بَرَكَةَ أَيْدِ الْمُسْلِمِينَ، تو سرکار اس میں سے پیا کرتے تھے، نوش فرماتے تھے، اس یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے۔ اور اس روایت کو امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کر کے فرمایا کہ اس کے پورے راوی ثقہ ہیں۔ ایک اور روایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں نقل کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف فرمائے تو زمزم کا پانی پینے کے لیے اس طرف جو ہے آپ تشریف لے گئے، تو وہاں بڑے بڑے ٹبوں میں یا حوض میں اس طرح کھجور کا پانی رکھا ہوا تھا، یعنی ایسا پانی جس کے اندر جو ہے کھجور ڈبا دیے گئے ہیں اور رکھ دیے گئے ہیں، تو لوگ اس میں سے لے رہے تھے اپنے ہاتھوں سے اور پی رہے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اس میں سے پلاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نبیذ ہے، یعنی اس پانی کو جو ہے نبیذ کہا جاتا ہے، یہ جو نبیذ ہے اس میں لوگ جو ہے ہاتھ ڈال چکے ہیں اور یہ پانی جو ہے ویسا صاف ستھرا نہیں باقی رہا ہے، کیوں نہ میں آپ کو گھر کے اندر سے، گھڑے کے اندر جس کا منہ بالکل بند کیا ہوا ہے، ویسا پانی جو ہے صاف ستھرا لے کے نہ پلا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسقونی من هذا الذي يشرب منه الناس، مجھے اس پانی میں سے ہی پلاؤ جس میں سے لوگ پیتے ہیں، التمس برکۃ اید المسلمین، کہ میں جو ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ عمل، اس پر پھر سلف صالح بھی عمل کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ سے اور جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں صالحین، ان کے بچے ہوئے پانیوں سے اور ان سے نسبت رکھنے والے پانیوں سے برکت حاصل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ الطبقات الکبریٰ للشافعیہ، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، اس میں جو ہے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کیے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام احمد کے قمیص کو لایا گیا، اس قمیص کو جس میں آپ کو سزائیں دی گئی تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قمیص کے لانے والے کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قمیص تو ہم تجھ سے نہیں لیں گے، یہ تیرا حصہ ہے، لیکن ایسا کر کے اس کو پانی میں ڈبا دے، اور پانی میں ڈبا کے وہ پانی مجھے دے دے تاکہ میں اس سے جو ہے برکت حاصل کروں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل یہ جو ہے ائمہ سلف میں سے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا ہے کہ نسبت اگر جو ہے پانی کی نسبت اگر صالحین سے ہو جائے یا عمل صالح سے ہو جائے تو یہ بابرکت پانی ہو جاتا ہے، اور بابرکت پانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیے ہیں۔ تو اس مناسبت سے موجودہ دور میں بھی اگر کوئی نیک وکار لوگ ہیں، صالحین موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت نیک وکار اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ہیں اور بہت نیکی کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کا بچا ہوا پانی، ان کا جھوٹا اگر کوئی کھڑا ہو کے پیتا ہے تو یہ یقیناً بالکل جائز عمل ہوگا، بلکہ پسندیدہ عمل ہوگا، لیکن بس اتنا خیال رہنا چاہیے کہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیک لوگوں کا بچا ہوا پانی اگر ہے تو اس کو کھڑے ہو کر ہی پینا لازم ہے، اگر نہیں پئیں گے تو بے ادبی شمار ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس عمل کو ضروری نہ سمجھا جائے، صرف
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک پانی کو جو آپ کھڑے ہو کے پیا کرتے تھے، اس کی اقتداء کے طور پر اور اس پانی کے احترام کے طور پر اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو یقیناً یہ بالکل جائز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔